بسم اللہ الرحمن الرحیم والسنت الطریقۃ المسلوکۃ فی الدین۔ سنت اس راستے کو بولتے ہیں، سنت دین کے، اسلام کے اس راستے کو کہتے ہیں جس راستے پر چلا جائے۔ گویا سنت ایک اسلامی راہ ہے، ایک دینی راہ ہے، جس راہ کے اوپر دین کے اندر اور اسلام کے اندر چلا جاتا ہے۔ چاہے اس راستے پر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سلوک کیا ہو، چاہے صحابہ نے سلوک کیا ہو، نبی پاک نے اس راستے کو اختیار کیا ہو، اپنایا ہو، یا آپ کے صحابہ نے اسی راستے کو اپنایا جس راستے کو نبی پاک نے اپنایا۔ ان کا منہج رسالت ہی تھا، اسی لیے اصحابی کالنجوم فرمایا گیا بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ۔ سمجھ رہے ہیں؟ وَحُكْمُهَا، سنت کا حکم یہ ہے أَن يُطَالَبَ الْمَرْءُ بِإِقَامَتِهَا، سنت کا حکم یہ ہے کہ انسان سے، بندے سے، مکلف سے، یہاں عبد مکلف ہے کہ مکلف بندے سے اس کے اقامت کا، اس کے بجا لانے کا اور اس پر عمل کرنے کا، اس کے ادا کرنے کا، اختیار کرنے کا مطالبہ کیا جائے گا، برخلاف نفل کے کہ وہاں پر عبد مکلف سے اس کے بجا لانے کا مطالبہ نہیں کیا جائے گا۔ مگر یہ مطالبہ ایسا بھی نہیں ہے کہ بندے کے اوپر فرض اور لازم ہو۔ فرماتے من غیر افتراض ولا وجوب، یہ مطالبہ لازم نہیں، مطالبہ فرض نہیں اور نہ ہی واجب ہے کہ فرض کے اندر جو مطالبہ ہوتا ہے وہ مطالبہ علی سبیل الوجوب واللزوم ہوتا ہے، اور واجب کے اندر جو مطالبہ ہوتا ہے وہ علی سبیل الوجوب ہوتا ہے۔ یہاں مطالبہ کیا جائے گا، مگر یہ مطالبہ ایسا نہیں کہ وہ مطالبہ اس سے فرض ہو یا یہ کہ واجب کے درجے میں ہو۔ تو اب اس قید کی وجہ سے وہ جو واجب اور فرائض تھے سنت کی تعریف سے خارج ہو گئے کہ اس میں مطالبہ علی سبیل الفرض، علی سبیل اللزوم اور واجب میں علی سبیل الوجوب ہوتا ہے۔ من غیر افتراض ولا وجوب لأنها طریقۃ امرنا بإحیائها فیستحق اللائمۃ بترکها، سنت کے بجا لانے کا حکم کیوں دیا جاتا ہے؟ فرماتے ہیں لأنها طریقۃ، اس لیے کہ سنت ایک ایسا طریقہ ہے جس طریقے کے احیاء کا، جس طریقے کے باقی رکھنے کا ہمیں حکم دیا گیا، اس لیے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ سرکار نے فرمایا تم پر میری سنت اور ان خلفاء راشدین کی سنت جو ہے ان کا طریقہ اختیار کرنا لازم ہے، جزو لا ينفک بنانا لازم ہے، جو مہدی ہیں، ہدایت یافتہ ہے۔ اس طریقے سے آپ پڑھیں گے حدیث پاک میں سرکار نے فرمایا من احیا سنتاً امیتت بعدی فلہ اجر مئۃ شہید، کہ میرے بعد کسی شخص نے میری ایسی سنت کا احیاء کیا، زندہ کیا، اس کی تجدید کی، اس کو باقی رکھا، جو میری سنت مٹ چکی تھی، میری سنت مٹ چکی تھی، اس کے آثار منقطع ہو چکے تھے، نوپید ہو چکے تھے، تو ایسے شخص کو 100 شہیدوں کا اجر بخشا جائے گا۔ اس میں بھی من احیا سے سرکار نے احیاء سنت کا حکم دیا۔ اعلیٰ حضرت نے اس حدیث کو وہ اذان ثانی کے مقام پر آپ نے تحریر فرمایا کہ اذان ثانی وہ بینا و علی باب المسجد جو مسنون طریقہ ہے، اس سنت کے آثار مٹ چکے تھے، اس لیے سرکار کے ارشاد کے مطابق اس سنت کا احیاء جو ہے یہ ہم پر لازم ہوا۔
فیستحق الملامت، اب جب سنت کے احیاء کا سرکار نے حکم فرمایا ہے، فیستحق اللائمۃ بترکہا، لہذا جس سنت کے احیاء کا حکم دیا گیا ہے اس سنت کو ترک کرنے والا دنیا کے اندر ملامت کا مستحق ہوگا اور آخرت کے اندر شفاعت سے محرومی کا مستحق ہوگا۔ دنیا میں تو ملامت کا مستحق ہوگا اور آخرت میں سرکار کے سایہ شفاعت سے وہ محروم رہے گا۔ یہ ملامت کا مستحق ہوتا ہے بترکہا، سنت کے ترک کرنے کی وجہ سے۔ اب سنت کی دو قسمیں ہیں، فرماتے ہیں السنت نوعان، سنت مطلقہ کی دو قسمیں ہیں۔ ایک تو سنت ہدا کہلاتی ہے، وغیرہ میں پڑھا ہوگا، مثال کے طور پر جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا، آپ نے پڑھا۔ ایسی سنت مؤکدہ ہے جو واجب کے قریب ہے، اس کے ترک پر سخت وعیدیں وارد ہیں۔ یوں ہی اذان جو دین کا، اسلام کا ایک شعار ہے، یہ بھی ایسی سنت مؤکدہ ہے جس کے احیاء کا حکم ہے، اس کا ترک شرع کو پسند نہیں۔ اسی طریقے سے اقامت، یہ بھی دین کا ایک شعار ہے کہ اس میں اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ سب صرف احکام عملیہ کی طرف دعوت ہی نہیں، بلکہ سب سے پہلے وہ اسلام کے جو اصول ہیں، اسلام کے جو عقائد ہیں اور جو ضروریات دین ہیں، ان کا اعتقاد اور ان کا اعلان ہوتا ہے۔ تو یہ بھی شعار ہی کے درجے میں ہے۔ تو فرماتے ہیں سنت ہدا کی، سنت کی دو قسمیں ہیں، ایک سنت ہدا ہے اور سنت ہدا کی مثال جماعت اذان اقامت ہے۔ وَتَارِكُهَا يَسْتَوْجِبُ إِسَاءَةً وَكَرَاهَةً، سنت ہدا کا ترک کرنے والا ایسی جزا، ایسی سزا کا مستحق ہوگا جس کو شریعت کی اصطلاح میں اساءت کہتے ہیں اور کراہت سے تعبیر کرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی ملامت کا اور عتاب کا مستحق ہوگا۔ یہاں تک کہ اگر کسی شہر کے لوگ سنت ہدا کے ترک کے اوپر جمے رہیں، قائم رہیں، تو اب ان سے امام المسلمین کی طرف سے ہتھیار کے ذریعے قتال کا حکم دیا جائے گا کہ ان سے کیا کیا جائے؟ قتال کیا جائے۔ دوسری سنت زوائد کہلاتی ہے۔ وَتَارِكُهَا لَا يَسْتَوْجِبُ إِسَاءَةً، یہ سنت غیر مؤکدہ ہے، اس کا ترک کرنے والا اساءت اور کراہت کا مستحق نہ ہوگا۔ اس کی مثال کاسیر النبی علیہ الصلاۃ والسلام فی قیامہ وقعودہ ولباسہ، سنت غیر مؤکدہ بہت آپ نے پڑھا ہے۔ نبی پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے منہ مبارک میں کنگھی فرماتے تھے تو داہنی طرف سے آغاز فرماتے تھے۔ تو سنت غیر مؤکدہ بہت سی ہیں۔ تو فرماتے ہیں جیسے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت، آپ کی سیرت مبارکہ، آپ کی عادت مبارکہ، آپ کی شیمت مبارکہ، آپ کے قیام کے اندر آپ کیسے کھڑے ہوتے تھے، کیسے قیام فرماتے تھے، کیسے قعود فرماتے تھے، کیسا لباس پہنتے تھے، کس طریقے سے پانی پیتے تھے اور کس طریقے سے زندگی کے اور گوشوں میں سرکار نے آداب کی ہمیں تعلیم فرمائی۔ پانی کیسے پیتے تھے، 3 سانس میں پیتے تھے، یہ سب کے سب کیا ہیں؟ یہ سب سنت زوائد ہیں۔ وعلی ھذا، اور اسی بنیاد پر، کس بنیاد پر؟ کہ سنت کی 2 قسمیں ہیں، ایک سنت وہ ہے جس کا ترک کرنے والا اساءت اور کراہت کا موجب ہوتا ہے، اور ایک وہ جس کا تارک اساءت کا موجب نہیں ہوتا ہے۔ تو اسی توزیع اور تنویع کی بنیاد پر، تقسیم کی بنیاد پر، اذان کے باب میں جو الفاظ ذکر کیے جاتے ہیں، مثلاً امام محمد نے یہ فرمایا یکرہ، یا کہیں فرمایا قد عصا، تو فرماتے ہیں اسی پر اذان کے باب میں ان الفاظ کی تخریج کی جائے گی جو الفاظ امام محمد نے کتاب الاصل کے اندر یکرہ یا قد عصا سے ذکر فرمایا۔ کہ یکرہ
یا عصا وہاں پر بولا جائے گا جہاں پر سنت ہدا کا ترک لازم آئے، سنت مؤکدہ کا ترک لازم آئے۔ او لا بأس بھی، یہ لا بأس بھی کا محل وہاں پر ہے جہاں پر سنت غیر مؤکدہ ہو، کہ اس کو لا بأس بھی سے تعبیر کرتے ہیں، ینبغی سے تعبیر کرتے ہیں، ندبہ سے تعبیر کرتے ہیں، یہ سب فقہا کی اصطلاحات ہیں۔ ینبغی کا مقام، لا بأس بھی کا مقام یا لا حرج کا مقام یہ وہیں پر ہوتا ہے جہاں پر سنت زوائد ہوتے ہیں۔ وحیث قیل یعید فذلک من حکم الوجوب، اور جس مقام پر یہ فرمایا جائے یعید کہ یہ واجب الاعادہ ہے تو یہ قول اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ یہ وجوب کا حکم ہے، جیسے کہ یہ فرمایا لا یؤذن للصلاۃ قبل دخول وقتها ویعاد فی الوقت، کہ اذان کا وقت، نماز کا وقت آنے سے پہلے نماز کے لیے اذان نہیں کہی جائے گی۔ نماز کے وقت سے پہلے کسی نے اذان دے دیا تو وقت میں اس کو دوبارہ کہا جائے گا، اس لیے کہ اذان یہ اعلام غائبین کے لیے ہوتا ہے، اور یہ اعلام کس چیز کا ہوتا؟ نماز کے وقت کا ہوتا ہے۔ جب وقت ہی نہیں ہوا تو پھر اعلام کس چیز کا ہوا؟ تو اب اذان کی مشروعیت، اذان کا تأکد جس مقصد کے لیے تھا، جب وہ مقصد ہی حاصل نہیں رہا تو اب نئے سرے سے اذان کا حکم دیا جائے گا۔ والنفل اسم للزیادتی، نفل لغت کے اندر، شرع کے اندر زیادت کا نام ہے۔ کس کا نام ہے؟ ایک زائد چیز کا نام ہے، ایک زائد شے کا نام ہے، لیکن لغت کے اندر جو ہے وہ زیادت عام ہے، چاہے وہ زیادت آیان کے اندر ہو، جواہر کے اندر ہو، یا یہ کہ آراز کے اندر ہو، چاہے عبادت میں ہو یا غیر عبادت کے اندر۔ اور شرع کے اندر نفل ایسی زیادتی کا نام ہے جو فرائض، واجبات اور سنن کے اوپر کیا ہوں؟ زائد۔ ظاہر سی بات ہے جو فرائض ہیں انہیں تو کرنا ہی کرنا ہے، واجبات ہیں ان سے تو مفر ہی نہیں، اور سنن میں وہ بھی سنن ہدا جو ہیں ان کا تارک بھی مستحق اطاعت، مستحق کراہت، مستحق ملامت ہے، اور حرمان شفاعت کا مستحق ہے عقبہ اور آخرت کے اندر۔ تو اب اس سے زائد جو چیزیں ہوں گی وہ کیا کہلائیں گی؟ وہ نفل کہلائیں گی۔ تو فرماتے ہیں نفل شرع کی اصطلاح کے اندر فرائض، واجبات اور سنن سے جو زائد ہیں ان کا نام ہے فنوافل العبادات زوائد مشروعۃ لنا لا علینا۔ تو نفل عبادتیں فرائض، واجبات اور سنن سے یہ ایسی زائد عبادتیں ہیں مشروعۃ لنا، جو ہمارے نفع کے لیے، ہمارے فائدے کے لیے مشروع فرمائی گئی ہیں، لا علینا، یہ ہم پر لازم کر کے مشروع نہیں فرمائی گئی ہیں۔ اگر ہم نفل عبادتوں کو ادا کریں گے ثواب سے مالا مال ہوں گے، اور یہ نفل عبادتیں ہمارے ضرر کے مشروع لیے نہیں ہوئی کہ اگر ہم انہیں ادا نہ کریں تو ان کے ادا نہ کرنے کی وجہ سے ہم مستحق عقاب یا مستحق ملامت ہوں۔ وحکمہ اے حکم النفلی، نفل کا حکم یہ ہے انہ یثاب المرء علی فعلہ، کہ انسان کو، عبد مکلف کو اجر، ثواب، انعام، اکرام سے مالا مال فرمایا جاتا ہے۔ کیوں؟ لأنہ عبادت، اس لیے کہ نفل عبادت یہ بھی عبادت ہے، والعبادت سبب لنیل الثواب، اور عبادت یہ حصول ثواب کا، حصول اجر کا، حصول انعام کا، حصول اکرام کا سبب ہے۔ فرماتے ہیں اس کا حکم یہ ہے کہ اس کے کرنے پر انسان کو ثواب دیا جائے گا، ولا یعاقب علی ترکہ، اور اس کے نہ کرنے پر کوئی عقاب نہیں، اس لیے کہ یہ فرضیت اور وجوب سے خالی ہے۔ اسی طریقے سے اس کے ترک کرنے پر ملامت بھی نہیں کی جائے گی، جو ملامت ترک سنت میں ہوتی ہے، اس لیے کہ یہ مسنون بھی نہیں ہے۔ اب فرماتے ہیں ٹھیک ہے، نفل جو ہے
ادا نہ کرنے پر یہ حکم ہے اور کرنے پر یہ حکم ہے، مگر اتنا یاد رہے یضمنو یا یضمنو بے ترک ہی بالشروع عندنا۔ ٹھیک ہے نفل زائد عبادت ہے، مگر نفل شروع کرنے کے بعد کسی نے اسے ترک کر دیا، اسے قطع کر دیا، اس کا ابطال کر دیا، تو ابطال کرنے کی وجہ سے اسے اس کا زمان ادا کرنا پڑے گا، یعنی اس کی قضا اسے بہرحال کرنی ہی کرنی ہے۔ وَيُضْمَنُ بِتَرْكِهِ بِالشُّرُوعِ عِندَنَا، نفل عبادت کو شروع کر دینے کی وجہ سے، شروع کرنے کے سبب اس کے ترک کر دینے کی وجہ سے ہمارے ہاں زمان ادا کیا جائے گا، چاہے وہ نفلی روزہ ہو یا نفلی نماز ہو، کہ ہمارے نزدیک شروع کرنے کے بعد اس کا اتمام لازم ہوتا ہے، کہ شروع کے بعد اگر کوئی اس کو فاسد کر دے تو شروع کرنے والے پر اس کی قضا لازم ہے۔ کیوں قضا لازم ہے؟ فرماتے ہیں لِأَنَّ الْمُؤَدَّى صَارَ لِلَّهِ تَعَالَى مُسَلَّمًا إِلَيْهِ، اس لیے کہ ٹھیک ہے نفل لازم نہیں، واجب نہیں، سنت ہدیٰ نہیں، مگر نفل کو جب اپنے اوپر اس نے لازم کر لیا تو شروع کرنے کی وجہ سے اب اس کا اتمام اس کے اوپر لازم ہو گیا، ضیاع سے بچانا اس کے اوپر لازم ہو گیا۔ لا تبطلوا اعمالکم فرمایا گیا، یہ نہیں جو ہے اس بات کو بتاتی ہے کہ ابطال عمل جو ہے یہ شرعاً منہی عنہ ہے، اور یہ منہی عنہ جو ہے یہ تعاقد کے درجے میں ہے، گویا ابطال عمل یہ کیا ہے؟ حرام ہے اور ناجائز ہے۔ سمجھ گئے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کسی کام کو شروع کرنے کے بعد اگر اس کام کو وہ باطل کرتا ہے تو اب جب یہ تحریم کے درجے میں ہے تو اب اس کی جو ضد ہے، سمجھ رہے ہیں، وہ درجے میں کس کے ہو جائے گی؟ لزوم، فرض کے درجے میں ہو جائے گی، گویا اس کا اتمام اب اس کے اوپر لازم ہو گیا۔ لِأَنَّ الْمُؤَدَّى صَارَ لِلَّهِ تَعَالَى، اس لیے کہ وہ نفل عبادت جو ادا کی جا چکی وہ صَارَ لِلَّهِ تَعَالَى خاص اللہ تعالیٰ کے لیے ہو گئی، مُسَلَّمًا إِلَيْهِ، وہ جب اللہ اکبر کسی نے کہہ لیا یا اس نے یہ کہا نویت ان اصوم للہ تعالی، تو اب للہ تعالی کا مطلب یہ ہو گیا ہمارا یہ تقرب چاہے روزے کا ہو، چاہے وہ کیا کہتے ہیں نماز کا ہو، یہ اللہ کے لیے خاص ہو گیا، اللہ کے لیے ہم نے خاص کر دیا۔ جب وہ چیز اللہ کے لیے خاص کر دی گئی تو ضیاع سے بچانا ہم پر کیا ہو گیا؟ لازم ہے۔ فرماتے ہیں لِأَنَّهُ صَارَ الْمُؤَدَّى لِلَّهِ تَعَالَى، اس لیے کہ مؤدّا یہ اللہ کے لیے خاص ہو گیا، مُسَلَّمًا إِلَيْهِ، اور گویا اب وہ مؤدّا اللہ کے لیے جب خاص ہو گیا تو گویا اس کی طرف اس کی تسلیم کر دی گئی، فَوَجَبَ صِيَانَتُهُ عَلَى الْبُطْلَانِ، تو اب بطلان سے اس کا بچانا کیا ہے؟ لازم ہے۔ اور بطلان سے صیانت یہ اسی وقت ہو سکتی ہے کہ جب شروع کرنے کے بعد جو باقی بچا ہے اس کو ہم مکمل کریں، اس کو قطع نہ کریں، اس کو باطل نہ کریں۔ تو اب یہ بات اچھی طریقے سے واضح ہو گئی کہ اگر کوئی شخص نفل عبادت کو شروع کرنے کے بعد فاسد کر دے تو اس پر اس کی قضا لازم ہوگی، اس کی صیانت کے لیے، اس صیانت کا تقاضا یہی ہے۔ وَهُوَ كَالنَّذْرِ، ایک استدلال کرتے ہیں، وَهُوَ كَالنَّذْرِ، نفل نماز کا شروع کرنا یہ مثل نذر ہے۔ ماہ رجب کا روزہ، عاشورہ کا روزہ، یہ آپ کے اوپر فرض اور واجب لازم نہیں تھا، آپ نے اس کو شروع ابھی نہیں کیا، ابھی فعل کے اندر مشغول نہیں ہوئی، مگر صرف اتنا کہا للہ علیہ ان اصوم شہر رجب، یا للہ علیہ ان اصوم یوم الخمیس، للہ علیہ ان اصوم یوم الجمعہ، للہ علیہ ان اصوم یوم عاشورہ۔ محض ذکر سے وہ عاشورہ کا روزہ، وہ رجب کا روزہ، وہ جمعرات کا روزہ جو ہم پر لازم نہیں تھا وہ کیا ہو گیا؟ لازم ہو۔ کیوں؟ نذر کی وجہ سے،
محض ذکر کی وجہ سے، محض قول کی وجہ سے پیچھے گفتگو آ چکی، اس پر کیا ہو گئی؟ لازم ہوگی۔ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ کا حکم فرمایا گیا۔ تو جہاں محض ذکر سے، ابھی ابتدا بھی نہیں ہوئی ہے، محض ذکر کیا ہے، جب وہ جو ہے لازم کرنے والا ہے تو یہاں پر صرف ذکر ہی نہیں کیا ہے بلکہ اللہ اکبر کہہ کر کے اس نے اس فعل کو شروع کر دیا ہے، اس کی ابتدا کر دی ہے، تو وہاں پر بہرحال جو ہے اس کی حفاظت ضیاء سے کیا ہے؟ لازم ہے کہ نہیں لازم ہے؟ وَهُوَ كَالنَّذْرِ فرماتے ہیں نفل کا شروع کرنا یہ نذر کی طرح ہے کہ نذر جس طریقے سے محض ذکر سے، مثلا یہ کہا للہ علیہ ان اصوم یا اصلی رکعتین، محض ذکر سے یہ اللہ کے لیے خاص ہو جاتا ہے، یہاں فعل کی کوئی حاجت نہیں لزوم کے لیے۔ ثم وجب لصیانتہ ابتداء الفعل، پھر اس نذر کی صیانت کے لیے فعل کی ابتدا کرنا، یعنی نذر نماز کا، نذر روزے کا رکھنا کیا ہو گیا؟ لازم ہو گیا۔ فَلَا أَن يَجِبَ لِصِيَانَةِ ابْتِدَاءِ الْفِعْلِ بَقَاؤُهُ أَوْلَىٰ، لہذا فعل کی ابتدا کی حفاظت کے لیے، فعل کی ابتدا کی حفاظت کے لیے نفل نماز شروع کر دیا، نفل روزہ شروع کر دیا، تو اس فعل کے آغاز کی حفاظت کے لیے فرماتے ہیں بقاؤہ اولا، ابتدائے فعل کو ضیاء سے بچانے کے لیے، ابطال سے بچانے کے لیے بدرجہ اولا اس کا باقی رکھنا کیا ہوگا؟ واجب ہوگا۔ جہاں ابھی فعل کی ابتدا نہیں کی، محض ذکر کیا، بات نہیں سمجھ میں آ گئی، تو اب ابتدا کے ذریعے اس کی حفاظت کیا ہے؟ لازم ہے۔ تو جہاں فعل کی ابتدا کر لیا ہے، بات میں آ گئی، تو اب اس ابتدائے فعل کی حفاظت کے لیے اس کو باقی رکھنا، اس کو مکمل کرنا، ابطال اور ضیاء سے بچانا، یہ بدرجہ اولا کیا ہوگا؟ لازم ہوگا۔ بات سمجھ گئے؟ فَلَا أَن يَجِبَ لِصِيَانَةِ ابْتِدَاءِ الْفِعْلِ بَقَاؤُهُ أَوْلَىٰ، وہاں صرف ذکر کیا ہے۔ کیا کیا ہے؟ ذکر کیا، ذکر باللسان ہی سے وہ شے لازم ہو گئی، بات میں گئی۔ اب اس کو ضیاء سے بچانے کے لیے فعل کی ابتدا کرنا، نفل روزہ رکھنا، نفل نماز پڑھنا واجب ہو گیا، تو جہاں پر فعل کی ابتدا پالی گئی، سمجھ رہے ہیں، تو اس ابتدائے فعل کو ضیاء سے، ابطال سے بچانے کے لیے اس کو باقی رکھنا، اس کو مکمل طور سے ادا کرنا، پائے تکمیل تک پہنچانا، قطع، ضیاء، ابطال سے بچانا بدرجہ اولا کیا ہوگا؟ لازم ہوگا۔ اب یہاں پر یہ فرماتے ہیں وَأَمَّا الرُّخَصُ فَأَنْوَاعٌ أَرْبَعٌ، ایک عزیمت ہے، ایک اس کی ضد کیا ہے؟ رخصت ہے۔ رخصت آپ بھی لیتے ہیں، اساتذہ بھی لیتے ہیں، بات نہیں سمجھ میں آگی۔ رخصت کیا ہے؟ یہ وقت فرصت ہے۔ کیا ہے؟ وقت فرصت ہے۔ بات سمجھ میں آگی؟ ظاہر سی بات ہے، جب تک پڑھاتے ہیں مشقت ہی مشقت ہے، رخصت پہ تھوڑا آرام مل جاتا ہے کہ نہیں مل جاتا ہے؟ آپ لوگوں سے فرصت مل جاتی ہے، مطالعے سے فرصت مل جاتی ہے، تو یہ رخصت کی جمع کیا ہے؟ رخص ہے۔ اعلیٰ حضرت کا ایک رسالہ ہے جلی النص فی اماکن الرخص، بس مگی رخصت کے مقامات، رخصت کے مواضع کیا کیا ہیں، ان کی تفصیل اس میں فرمائی ہے۔ فتاوی رضویہ دوم میں دیکھیے گا، بہت تحقیقی رسالہ ہے، تو رخصت کے وہ مقامات ذکر کیے ہیں کہ کہاں کہاں کن کن مقامات پر رخصت کا حکم ہوتا ہے۔ آپ کتابیں فقہ کی پڑھتے ہیں، کہیں آتا ہے دفعاً للحرج، کہیں تیسیراً آتا ہے، کہیں للیسر آتا ہے، کہیں ارفق آتا ہے، کہیں ایسر آتا ہے، اس طریقے سے للتعارف آتا ہے، کہیں للتوارث آتا ہے، کہیں للعرف آتا ہے، کہیں جرابہ التوارث آتا ہے۔ یہ سب اصطلاحیں ہیں، یہ سب مقامات رخصت ہی کی طرف کیا ہوتی ہیں؟ مشیر ہوتی ہیں۔ یہ سب عرف کی وجہ سے حکم تو یہ ہے، اصل مذہب کے اعتبار سے عرف یہ قائم ہو گیا۔ کہیں لیل بلوا آتا ہے،
کہیں للابتلاء آتا ہے، کہیں کہتے ہیں لعموم البلوى آتا ہے، کہیں بولتے ہیں اذا عمت بلیتہ خفت قویتہ، یہ سب مواضع رخصت کی طرف اشارہ ہے۔ وہ احکام کے اندر ہیں، رخصت صرف احکام ہی کے اندر نہیں، کل میں نے بتایا تھا اعتقادیات کے اندر بھی رب العالمین نے بندے کو تنگی میں، حرج و مشقت میں نہیں رکھا ہے۔ ما جعل علیکم فی الدین من حرج یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر بشروا ولا تنفروا یسروا ولا تعسروا کا مزدہ جاں فضا سنایا ہے۔ تو اسی کو فرماتے ہیں اما الرخص فانواع اربع، رہی رخصتیں تو 4 قسم کی ہیں۔ نوعان من الحقیقہ، رخصت کی 2 نوعیں ایسی ہیں جو حقیقت کے اعتبار سے، یعنی وہ حقیقت رخصت سے تعلق رکھتی ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی وہاں پر عزیمت جو ہوتا ہے وہ معمول رہتا ہے، یعنی عزیمت وہاں پر کیا ہے، اپنی جگہ پر باقی رہتی ہے۔ 2 نوعیں حقیقت سے ہیں، احدہما احق من الآخر، ان دونوں نوعوں میں سے ایک نوع جو ہے وہ دوسری کے اعتبار سے رخصت ہونے کے زیادہ لائق ہے۔ احق کا مطلب یعنی رخصت کا نام دیا جانا زیادہ جو ہے اولا ہے باعتبار اس کے کہ دوسری کو دیا جائے۔ ان میں سے ایک نوع جو ہے وہ احق ہے دوسرے سے رخصت کے معنی کے اعتبار سے۔ ونوعان من المجاز، اور رخصت کی 2 نوعیں ایسی ہیں جہاں پر رخصت کی حقیقت موجود نہیں ہوتی ہے۔ رخصت کی حقیقت کیا ہوتی ہے؟ فوت ہوتی ہے، صرف رخصت کے اسم کا اطلاق ان کے اوپر مجازن کر دیا جاتا ہے۔ آپ خود پڑھیں گے بھی آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ اما حق نوعی الحقیقہ، جہاں پر رخصت کی حقیقت شرعیہ پائی جاتی ہے، جہاں پر رخصت کا حقیقی معنی پایا جاتا ہے، یہاں پر رخصت اور جسر کی حقیقت پائی جاتی ہے، فرماتے ہیں اما احق نوعی الحقیقہ، لیکن حقیقت رخصت کی 2 نوعوں میں سے جو سب سے زیادہ رخصت کے لائق ہے، یعنی رخصت کا نام دینا جس کو زیادہ اولا ہے، وہ کون ہے؟ فرماتے فمستبیح مع قیام المحرم، تو یہ وہ قسم ہے کہ فرماتے ہیں کہ استبیح، جس کو مباح قرار دے دیا گیا، مع قیام المحرم، محرم کے قائم ہوتے ہوئے، و قیام حکم ہی، محرم بھی قائم ہے یعنی دلیل تحریم بھی قائم ہے، اور اس کا حکم بھی وہاں پر کیا ہے؟ قائم ہے۔ محرم اور محرم کا حکم دونوں چیزیں وہاں پر قائم ہیں۔ اس کی مثال کل ہی بتایا تھا، مثل اجراء المکرہ بما فیہ الجاء کلمۃ الشرک علی لسانہ و افطارہ فی نہار رمضان و اتلافہ مال الغیر و جنایتہ علی الاحرام و تناول المضطر مال الغیر و ترک الخائف علی نفسہ الامر بالمعروف۔ کیا مطلب؟ کہ محرم اور محرم کا جو حکم ہے دونوں قائم ہیں، اس کے باوجود بھی اس کو مباح کر دیا گیا۔ جیسے مکرہ، کسی کو مجبور کیا گیا کلمہ کفر، کلمہ شرک کے جاری کرنے پر، یا روزہ رمضان میں افطار کرنے پر مجبور کیا گیا، یا غیر کا مال تلف کرنے پر مجبور کیا گیا، یا احرام کی حالت میں جنایت کرنے پر مجبور کیا گیا، قتل کرو، شکار کرو، جنایات احرام کے ارتکاب پر مجبور کیا گیا۔ اسی طریقے سے مضطر، جو ضرر کی حالت میں مبتلا ہے، بات سمجھ میں، تو یہ بھی اکراہ شرعی کے درجے میں آتا ہے کہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے، صرف غیر کا مال ہے۔ تو جیسے میتہ، دم، لحم خنزیر اور ضرورات تبیح المحظورات کے تحت ضرورت جو ہے احیاء نفس کی مباح کر دیتی ہے محرمات شرعیہ کو، اس کے اکل و شرب کو۔ پیشاب اگر موجود ہے، شراب موجود ہے، تو اب جان بچانے کے لیے اتنا پینا اس کے لیے مباح ہے۔ یہ سب نہیں، صرف مال غیر ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو الضرورت تقدر بقدرها، یہ اکراہ شرعی ہے۔ ترک الخائف علی نفسہ، کوئی شخص جو ہے
اپنی نفس کے اوپر امر بالمعروف کا کیا رکھتا ہے؟ وہ خوف رکھتا ہے کہ اگر ہم کریں گے تو ہمارا یہ حشر ہوگا، تو اس کو بھی رخصت دی گئی ہے کہ نہیں؟ رخصت دی گئی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ جیسے مکرہ کا جاری کرنا کلمہ شرک کو اپنی زبان پر اس وجہ سے کہ اس کے اندر جو ہے الجاء کا معنی پایا جاتا ہے، الجاء کا معنی وہی اضطرار کا معنی پایا جاتا ہے کہ کسی شخص کو مجبور کیا گیا اپنے نفس کے قتل کرنے پر یا اپنے عضو کے قتل کرنے پر۔ اقرا کی آپ پڑھیں گے خود اسی میں غسامی میں دیکھیے گا، آخر میں جا کر کے 4 قسمیں ذکر کی ہیں، سب کے احکام الگ الگ ہیں، سب کے احکام الگ الگ ہیں۔ اگر کسی کو مجبور کیا گیا کسی غیر کو قتل کرنے پر تو کیا مطلب؟ وہ کہے گا ہم حالت اقرار میں اس کو ہم قتل کر دیں گے؟ حاضر میں آگی، کسی کو مجبور کیا گیا کسی کی آنکھ پھوڑ دو، گردن کاٹ دو، ہاتھ کاٹ دو، تو کیا اس کو یہ حکم دیا جائے گا؟ وہاں رخصت نہیں۔ 4 قسمیں ہیں، ایسے بدا وغیرہ میں 4 قسمیں کی، سب کے احکام الگ الگ ہیں۔ یہاں پر ایک خاص قسم کا حکم ذکر کر رہے ہیں، جس کو مجبور کیا گیا کلمہ شرک کو اپنی زبان پر جاری کرنے پر، تو ایسے شخص کے بارے میں شریعت نے یہ حکم دیا ہے قلبہ مطمئن بالایمان، کہ اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو، تصدیق قلبی کسی حال میں قابل سقوط نہیں ہے۔ اس کو یہ حکم دیا گیا کہ زبان سے کلمہ کفر کو جاری کر دے، باوجود کہ شرک کو، کفر کو، یعنی شرک اور کفر کے کلمات کے جاری کرنے کو حرام کرنے والی جو دلیل ہے وہ حدوث عالم ہی تو ہیں، نصوص قطعیہ ہی تو ہیں، تو یہ سب کے سب موجود ہیں۔ اور یہاں پر اجرائے کلمہ کفر کی حرمت کا جو حکم ہے وہ بھی کیا ہے؟ جب دلیل موجود ہے تو دلیل مدلول سے جدا نہیں ہوتی، تو اس کا حکم بھی کیا ہے؟ موجود ہے۔ مگر پھر بھی اس کو حکم دیا گیا کہ کلمہ کفر کو اپنی زبان پر جاری کر دے، اگرچہ عزیمت یہ ہے کہ وہ قتل ہو جائے، بات میں آ گئی، مگر کلمہ کفر کو زبان پر جاری نہ کرے۔ حتی لو صبر ومات لمات شہیدا، کسی نے صبر کر لیا اور وہ مر گیا تو وہ شہید ہو کر کے مرا۔ قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود، اصحاب اخدود کا واقعہ ایسے نہ جانے کتنے جو ہے احادیث کے اندر آپ پڑھیں گے کہ ان کو کس طریقے سے آزمائش میں ڈالا گیا کہ ان کے سروں کے اوپر آرے چلائے گئے، مگر ایمان کے اوپر قائم رہنے سے کوئی چیز ان کے معنی نہ ہوئی۔ وَإِفْطَارِ فِي نَهَارِ رمضان، رمضان کے دن میں افطار کرنا، کسی روزے دار کو مجبور کیا گیا افطار کرنے پر تو اس کو افطار کی رخصت ہے، باوجود اس کے کہ افطار کو حرام کرنے والی جو محرم دلیل ہے وہ شہود رمضان دلیل محرم بھی موجود ہے، اور حرمت کا حکم بھی یہاں پر کیا ہے؟ موجود ہے، باوجود کی عظیمت یہاں پر یہ ہے کہ وہ افطار نہ کرے، افطار نہ کرے، یعنی عظیمت پر عمل کرے۔ یہاں تک کہ اگر صبر کر لیا اور افطار نہیں کیا، مر گیا، تو اب وہ شہید ہو کر کے مرا۔ کسی انسان کو مجبور کیا گیا کہ غیر کا مال تلف کرے، تو اب ایسی صورت میں اس کو یہ رخصت دی گئی ہے کیا کہ وہ غیر کے مال کو تلف کر دے، اس لیے کہ اگر وہ تلف نہیں کرتا ہے غیر کا مال تو وہ قتل کر دیا جائے گا، تو اس کا حق سرے سے فوت ہو جائے گا، اور کسی غیر کا مال تلف کر دے گا تو اس کا حق جو ہے زمان کے ذریعے کیا رہے گا؟ باقی رہے گا۔ باوجود کہ یہاں پر محرم اور حرمت دونوں موجود ہیں، لا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق۔ یہاں پر آپ غور کریں گے کہ اگر عزیمت ترک ہی ہے کہ اگر کسی شخص نے صبر کر لیا اور غیر کا مال تلف نہ کیا تو ایسی صورت میں وہ معجور ہوگا، مصاب ہوگا اور شہید ہو کر کے مرا۔ جنایت علی الاحرام میں میں نے بتایا تھا کہ حالت احرام میں کسی کو جنایت احرام پر مجبور کیا گیا
حقوق اللہ کو، حق اللہ کی حرمت کو، حد کے حرمت مناہی اللہ کا حکم دیا گیا تو اس کو رخصت ہے۔ کیا رخصت ہے؟ کہ وہ جنایات کا ارتکاب کرے، اس لیے کہ اگر ارتکاب نہیں کرے گا تو وہ قتل کر دیا جائے گا، تو اس کا حق سرے سے فوت ہو جائے گا، اور اگر جنایات احرام کا وہ ارتکاب کر لے گا تو حق اللہ یہاں پر زمان کے ذریعے کیا رہے گا؟ دم وغیرہ کے ذریعے باقی رہے گا۔ یہاں پر بھی آپ غور کریں تو دلیل محرم بھی قائم ہے اور حرمت بھی کیا ہے؟ قائم ہے کہ لا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج فرمایا گیا۔ عزیمت یہاں پر بھی وہی ہے کہ وہ عزیمت پر عمل کرے، رخصت پر عمل نہ کرے۔ اگر کوئی قتل کر دیا گیا عزیمت پر عمل کرنے کی وجہ سے تو وہ معجور ہو کر کے، مصاب ہو کر کے، شہادت کی موت پا کر کے مرے گا۔ مشترکہ غیر کے مال کو تناول کرنا، کیا مطلب؟ کوئی شخص مخمصہ کی وجہ سے مجبور ہو گیا، بتایا تھا کہ کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس سوائے مال غیر کے، تو اس کو یہ رخصت ہے کہ غیر کا مال کھا لے۔ اس لیے اگر غیر کا مال نہیں کھاتا ہے تو ایسی صورت میں اس کا حق فوت ہو جائے گا موت کی وجہ سے سرے سے، اور کھا لے گا تو پرائے کا مال، مالک کا جو حق ہے وہ باقی رہے گا زمان کی وجہ سے۔ یہاں پر بھی دیکھیں محرم اور حرمت دونوں موجود ہیں۔ عزیمت یہی ہے کہ وہ نہ کھائے۔ اس طریقے سے ترک الخائف علی نفسہ الامر بالمعروف، جو شخص اپنی جان کے اوپر خوف کرے اور امر بالمعروف کو ترک کر دے سلطان ظالم کی وجہ سے، تو اس کے لیے جائز ہے کیا؟ امر بالمعروف کا ترک کر دینا۔ مگر یہاں پر بھی حکم دیکھیں گے وہ یہی ہے کہ عزیمت پر عمل کرے۔ افضل الجہاد کلمۃ الحق عند السلطان الجائر، کہ ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کو بلند کرنا یہ سب سے اعلیٰ قسم کا جہاد کہلاتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ تو اب یہ احکام وہ ذکر کیے کہ جو حقیقت رخصت کی دو قسموں میں سے سب سے زیادہ لائق ہے، اس لیے کہ یہاں پر عزیمت کا حکم اپنی جگہ پر کیا ہے؟ باقی ہے، البتہ اس کو یہ رخصت دے دی گئی ہے۔ وَحُكْمُهُ أَنَّ الْأَخْذَ بِالْعَزِيمَةِ أَوْلَىٰ، اس قسم کا حکم یہ ہے کہ عزیمت پر عمل کرنا اولا ہے، یہاں تک کہ ان تمام صورتوں میں سے کسی صورت میں عزیمت پر عمل کرنے کے سبب وہ مر گیا تو معجور ہو کر کے مرے گا۔